السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم انشاءاللہ تعارف حاصل کریں گے سورہ فتح کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یہ صورت یعنی سورہ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں۔ آپ نے یہ خواب بھی دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے موقع پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے یہ جگہ۔ وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا، تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزرج کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے اور آخرکار ایک معاہدہ لکھا گیا، جس میں محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے، اور کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تمام صحابہ احرام باندھ کر آئے تھے، اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمہ یہ نہیں ہوگا کہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجیں۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے اب بھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخرکار قریش کا اقتدار ختم ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط منظور کر لیں۔ صحابہ کرام اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ کیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا،
انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پڑاؤ ڈال کر قریش کے معاہدہ کے مطابق معاہدے کے خلاف ان سے چھاپہ مار جنگ شروع کر دی۔ کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے، اس چھاپہ مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اب ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ منورہ ہی میں رکھیں اور ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کریں۔ قریش نے اسی وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ اب ہمارا آپ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ اس وقت تک قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے اور صحابہ اکرام کی تعریف کی گئی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کے ہر مرحلے پر بڑی بہادری، سرفروشی اور اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف منافقین کی بدعمالیوں اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورہ فتح بنیادی طور پر مدنی سورت ہے اور اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں اور اس کا آغاز ہوتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا فرمائی ہے اور بے شک پیغمبر کا دین، اللہ کا دین فتح ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب کفر نست و نابود ہوگا اور حق انشاءاللہ آئے گا اور ساری دنیا اس کی گواہی دے گی اور ساری دنیا اس کو مانے گی۔ بہت سی اس کی شرائط پوری ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے اور جب ہم حشر میں اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں تو ہم حق والوں کا ساتھ دینے والے ہوں اور ہمارا امان نامہ ہمیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے جد و جہد جاری رکھیں۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ کر جد و جہد کریں، آپ بول سکتے ہیں بول کر جد و جہد کریں اور حق والوں کے ساتھ اپنا نام کسی نہ کسی جگہ پر ضرور لکھوائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔